اور پھر کیا ہوگا اس دن جب یہ سب ہو رہا ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یودو کا کیا معنی؟ تمنا کرنا، محبت سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا چاہنا، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ چاہنا، بہت شدت سے چاہیں گے، یہ معنی ہے۔ کون چاہیں گے؟ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہوگا۔ کس بات کا؟ پیغمبر کی بات کا، یعنی پیغمبر نے تو گواہی دے دی، پیغمبر نے تو حق پہنچا دیا، انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ یعنی جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام امتوں اور ان کے پیغمبروں کو جمع کر کے پیغمبروں سے گواہی دلوائے گا کہ انہوں نے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ گواہی دیں گے، تو اس دن وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کا پیغام سن کے نہ دیا، آپ کے پیغام کا انکار کیا، وہ کیا چاہیں گے؟ وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، کیا چاہیں گے وہ؟ لَوْ تُسَوَّىٰ، کاش برابر کر دی جائے، بہم ساتھ ان کے، الارض زمین پھٹے، یہ اس میں جائیں اور پھر سما جائیں، اور اوپر سے زمین پھر ہموار کر دی جائے تاکہ کسی کو یہ نظر نہ آئے۔ انسان وہاں جا چھپنا چاہے گا کہ جہاں سے وہ دیکھا نہ جا سکے۔ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، جیسے کہ سورۃ النبا کی آیت 40 میں آتا ہے نا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن انسان دیکھ لے گا کیا؟ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کمائی کی ہوگی، اپنے سامنے قیامت کے دن پائے گا۔ اس وقت کافر کیا چاہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ انسان آیا مٹی سے نا، واپس مٹی میں جانا ہے، تو وہ چاہے گا کہ کاش میں مٹی میں مل جاتا۔ یہ کون چاہے گا؟ جس نے کفر کیا ہوگا اور جس نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی۔ کفر کے بعد یہ جو عصبو کا لفظ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے، اس کو انسرکل کر لیں۔ یہ کس کی تمنا ہوگی، کس کی خواہش ہوگی کہ زمین میں سما جاؤں؟ جنہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں قرآن کی بات تو ہم مان لیں گے، لیکن حدیث نہیں مانتے۔ کسی کو حدیث سے کوئی حکم سنایا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا، حدیث کی تو بات ہی نہ کرو کہ پرانی ہو چکی۔ اب آپ یہاں بتائیے کہ رسول کی نافرمانی کا پھر مطلب کیا ہے؟ یعنی جو حکم رسول دیں وہ بھی اسی طرح اہم ہے۔ لو تسویٰ بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ حدیثاً جو ہے یہ نکرہ ہے، نکرہ جب آتا ہے کوئی اسم تو کیا معنی دیتا ہے؟ کوئی بھی، کسی قسم کی بھی، چھوٹی نہ بڑی، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، سوال جواب کرے گا، وہاں وہ اپنے کفر کا، اپنے شرک کا، نافرمانی کا سب اقرار کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر وہ زبان سے کچھ انکار کرنے بھی لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے ہم سے، اور ان کے پاؤں بولیں گے، بما کانوا یکسبون، جو بھی وہ کمائی کرتے رہے۔ سورۃ یاسین آیت 65۔ تو اس سے بہت اہم سبق نکلتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ کوئی بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض باتیں صرف حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو، خالہ اور بھانجی کا لفظ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ پھپھی بھتیجی کو جمع کرنے کے بارے میں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا نماز پڑھو، طریقہ کہاں ہے؟ پیغمبر بتائیں گے۔ زکوٰۃ دو، طریقہ کیسے پتہ چلے، کتنی دو اور کب دو؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث بتاتی ہے۔ تو حدیث اصل میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، وہ قرآن کی تفصیل ہے، قرآن کی تبیین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں۔ انزلنا الیک الذکر
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور یہ جو یوم اذن ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. کچھ معلوم ہے آپ کو قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیا ہے کہ وہ اپنی کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، کہیں آیا ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا، کہیں آتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. تو ایسا کیوں ہوگا؟ یعنی روز قیامت کیا ہوگا اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کی مختلف حالتیں ہوں گی. کہیں پر آتا ہے وہ منہ کے بل اٹھیں گے، کہیں آتا ہے اندھے اٹھیں گے، کہیں آتا ہے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایک تو اعمال کے مطابق، نمبر 2 حالات کے مطابق، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے. تو ہماری زندگی دنیا میں کتنی ہوتی؟ 50 سال مثلاً اگر کسی کی زندگی ہے تو ان 50 سالوں میں بھی اس کی باتیں اور سوچیں کتنی بدل جاتی ہیں یا نہیں؟ بدلتی ہیں نا. جو باتیں آج سے 10 سال پہلے آپ کرتے تھے شاید وہ آج کل نہ کرتے ہوں، جو 20 سال پہلے کرتے تھے وہ آج نہیں کرتے ہوں گے. کیوں؟ تبدیلی کیوں آئی؟ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے نا تبدیلی. تو اسی طرح قیامت کا دن اتنا طویل دن ہوگا کہ لوگوں کے بیان بھی بدلنے لگیں گے. سویر کے وقت کچھ اور بات کریں گے، انتظار کر کر کے تھکیں گے تو کچھ اور باتیں شروع کر دیں گے، پھر اور تھکیں گے تو کچھ اور بولنا شروع کر دیں گے. تو ان کی باتوں میں بھی کنٹرڈکشن ہوگی، اور اس کی وجہ اس دن کا طویل ہونا ہے. یعنی یہ جو بات ہے نا 50,000 سال کا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے اور یا کوئی فکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. لیکن دنیا میں ہمیں 50 گھنٹے بھی اگر کہیں انتظار کرنا پڑے، تھوڑا سا آپ دیکھیں صبح سے کتنی دیر ہوئی زیادہ آپ کو بیٹھے، آدھا دن گزرتا تو ہم تھکنا شروع کر دیتے ہیں. اس دن کی طوالت کو آپ دیکھیے، ہر سہولت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو سورج بھی سامنے ہوگا، کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پر لوگ کبھی ایک بات کریں گے، کبھی کوئی بات کریں گے، لیکن جو بھی کریں گے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہوگی.